السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے۔ اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جس قدر حصہ لیا اتنا ہی گناہ اس نے کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 11 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہاں پر اب آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے جس واقعے کو ہم واقعہ افک کے نام سے جانتے ہیں۔ واقعہ افک یعنی اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو واقعہ افک ہے یہ بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 11 سے واقعے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اوپر اپنے الفاظ میں تبصرہ بھی فرمایا ہے قرآن کریم کی آیت میں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعے کا آغاز فرمایا اس سے پہلے اس صورت کریمہ میں آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا اور اس کے اوپر لگے جانے والے حد اس کو بیان فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہمت اور قذف کو بیان کیا، اور اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہاں سے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے اور واقعے کے آغاز میں ہی اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی۔ جو افک ہوتا ہے اس کا جو مفہوم لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے اندر جو اہل علم نے بیان کیا ہے، افک کا مطلب ہوتا ہے الٹا کر دینا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو انتہائی بلند مرتبت، جو انتہائی پاکیزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی برگزیدہ بندی اور صحابیہ اور ام المومنین گزری ہیں، ان کے بارے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی عالی شان کو بیان کرنا چاہیے تھا، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن بیان کرنے والوں نے ان کی عزت کو داغدار کرنا چاہا، لہٰذا ان کے مقام کو الٹ دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افک کا لفظ نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جن لوگوں نے تہمت کی بات کی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جن لوگوں نے جو بھی ہرزہ سرائی کی، جن لوگوں نے جو بھی گستاخیاں کی، اصل میں ان کی بات بالکل جھوٹی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاکیزہ ہے، ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بالکل بہتان تراشی ہے، لہٰذا اس بات پر مسلمانوں کو بالکل کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بارے میں صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ان الذین جاؤوا بالافک بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کہا والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ آدمی جو اس بہتان تراشی کا سب سے بڑا حصہ بنا، اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے وہ تھا، یعنی اس نے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی، تہمت کا پروپیگنڈا کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ آغاز کرنے والا بھی یہی اور سب سے زیادہ لوگوں میں پرچار کرنے والا یہی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر میں آگے مزید سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مسلمانوں میں اس کا چرچا کرنے والے دو آدمی، مسلمانوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا، ان کے اوپر جو تہمت باندھی گئی، اس میں مسلمانوں میں اس چیز کا چرچا کرنے والے دو آدمی تھے۔ وہ دو آدمی تھے، ایک مصطح بن اساسہ اور دوسرے حسان بن ثابت،
اور تیسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو اس واقعے کا بانی مبانی تھا. مزید کہتی ہیں کہ والذی تولی کبرہ منہم، جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم، یعنی وہ آدمی جو اس تہمت میں سب سے زیادہ حصہ اپنا بنایا، جو اس تہمت کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول اور حمنہ بنت جہش. حمنہ بنت جہش یہ بھی صحابیہ ہے، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا یہ بھی صحابیہ ہے، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق ہے. مزید کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم، ان تینوں کو حد کی سزا لگائی گئی، یعنی 80 کوڑے مارے گئے. جیسا کہ پہلے بتلایا گیا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگایا اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے. ان تینوں کو کوڑے لگے تھے. اب سوچئے کہ آج کے ڈیٹ میں جو مسلمان ہونے کے باوجود کسی کے اوپر بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے الزام لگا دیتا ہے اور وہ بات معاشرے میں آ جاتی ہے، سوچئے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، وہ کس مقام پہ جائیں گے، وہ کس جگہ پہ جائیں گے. کیونکہ آج تو کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، آج کوئی کسی کو کوڑا نہیں لگا سکتا ہے، تو وہ کس مقام پر جائیں گے. یہ تمام باتیں اور یہ پوری کی پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمائی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو بہت ہی سینسیٹیو ہو جانا چاہیے انسان کو، بہت ہی حساس ہو جانا چاہیے انسان کو، بہت سنسیئر ہو جانا چاہیے انسان کو، ایک ایک قدم پھونک کر کے اٹھانا چاہیے. دیکھیے اتنے بڑے صحابی رسول مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور اتنے بڑے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسلام کی مدد کر رہا ہے تو روح القدس کے ذریعے سے حسان بن ثابت کی مدد فرما. یہ اتنے بڑے صحابی، لیکن جب پروپیگنڈا چلا تو اس کے چپیٹ میں یہ بھی آ گئے. سوچئے کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا اگر سماج و معاشرے میں پروپیگنڈا چلے تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خاموشی ہے. زبان کے اوپر بالکل کنٹرول ہو جانا چاہیے، ذہن کو بالکل بند کر لینا چاہیے، کان کو بالکل ہٹا لینا چاہیے. کیونکہ جب پروپیگنڈا چلتا ہے اور اس کی آگ جب لہکتی ہے تو اس کے لپٹ میں اچھے آ جاتے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو حد کی سزا لگائی گئی، یعنی کوڑے لگائے گئے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، الزام لگایا تھا. اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو کوڑا نہیں لگایا کیونکہ اس نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا. وہ بڑی چالاکی سے لوگوں کے درمیان باتوں کو پھیلاتا اور پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا تھا. سامعین کرام، جو 2 روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ جو 2 روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس واقعے کا جو واقعہ افک ہوا، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی اور اس کا جو پروپیگنڈا کیا گیا، اس کا مین جو جڑ اور اس کا جو بانی مبانی تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اور ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا، واقعہ افک، یہ غزوہ بنو المصطلق کے بعد ہوا تھا. اور یہ غزوہ بنو المصطلق یہ وہ غزوہ ہے کہ اتفاق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس غزوے میں، اس لڑائی میں جتنے منافقین شامل ہوئے تھے، کسی بھی لڑائی میں اتنے منافق شامل نہیں ہوئے تھے جتنے منافقین اس میں شامل ہوئے تھے. اور جیسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، یہ منافقین کا جو مشنری تھا یہ اپنے پروپیگنڈے میں لگ گیا اور بات کو جنگل کی آگ کی طرح سے پورے سماج و معاشرے میں پھیلا دیا. مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو منافقین تھے، جب اس پروپیگنڈا کا آغاز ہوا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تو یہ منافقین قریت کر کے باتوں کو پوچھتے تھے، افسوس کا اظہار کر کے پوچھتے تھے، ہاں بتاؤ کیسے ہوا، قریتتے تھے. اور جب بات آگے بڑھتی تو یہ لوگ خاموشی سے سنتے تھے، مزہ لیتے تھے، لوگوں تک کی بات زیادہ سے زیادہ پہنچے. اب جو مسلمان تھے ان میں سے کچھ تردد میں، بالکل ان کو تردد پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم لوگ تو کچھ بول نہیں سکتے کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے. کچھ ایسے مسلمان تھے جو افسوس کا اظہار کرتے تھے اور کچھ مسلمان بیزار ہو جایا کرتے تھے. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، یہ کیا کرتا، یہ بالکل پن مارنے کے سلسلے جاتا، لوگوں کے بیچ میں بات کو کھریدتا، بات کو لوگوں کو اکسا دیتا، اور جب سارے لوگ بات کرنے لگتے تو خاموشی سے بڑی چالاکی سے اپنا دامن کو بچا کر کے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، لوگوں کو بات کرنے دیتا تھا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم.
یہ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے ایک گروہ، دوسرے لوگوں نے نہیں کیا. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں میں سے ایک گروہ ہوتا ہے. جب مسلمانوں میں کوئی پروپیگنڈا اٹھتا ہے تو باہر کے لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، مسلمان لوگ ہی ڈرامہ کرتے ہیں. تو کہا کہ تم میں کا ہی ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے اچھا سمجھو، برا نہ سمجھو. یہ جو گروہ ہوتا ہے، جو پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے حق میں بہتر سمجھو، برا مت سمجھو. کیوں برا مت سمجھو؟ کیونکہ جب اس طرح کی بات کریں گے تو تمہارے اندر جو کمی اور کمزوری ہے تم اس کو دور کرو گے. کیونکہ جب نکتہ چینیاں ہوتی ہیں تبھی انسان نکھر کر کے سامنے آتا ہے. اگر کسی انسان کے اوپر نکتہ چینی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگ پتھر کس پیڑ پہ چلاتے ہیں؟ جس کے اوپر پھل ہوتا ہے اسی کے اوپر. جس پیڑ کے اوپر، جس جھاڑ کے اوپر پھل ہی نہیں ہو، لوگ اس پر پتھر کیوں چلائیں گے؟ تو مسلمانوں اگر تمہارے درمیان ایسا ہوا ہے تو اس کو تم اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھو. اور آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یہ جو پروپیگنڈا ہوا اور یہ جو تہمت کا بازار اٹھایا گیا، اس کا طوفان اٹھایا گیا، اور اس طوفان کے جو چرچے لوگوں کے درمیان چلے، اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اس کو اتنا عذاب ملے گا، اتنا گناہ ملے گا. اور آگے مزید فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو آدمی اس تہمت میں سب سے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یہاں پر غور و فکر کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ جب اتنی بڑی بات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگایا گیا اور جب اس بات کا پروپیگنڈا کیا گیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے اوپر زبردست قسم سے وار فرماتے، مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتے کہ منافقوں کا منہ توڑ دو، ان کو منہ توڑ جواب دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کلام اب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے صورت کریمہ میں مسلمانوں کے فرد کے اعتبار سے اور اجتماعیت کے اعتبار سے جہاں جہاں کمزوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی اور کہا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، دوسروں کو چھوڑو. کہنے والے نے جو کہا ہے دیکھو کہ تمہارے اندر کہاں پر غلطی ہے، اخلاقی اعتبار سے تم کہاں پر کمزور ہو. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر کے اسی صورت کریمہ میں ستر اور حجاب کے تعلق سے پورے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ ایک عورت کو، ایک مرد کو ایک سماج معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، عورت کو کیسے رہنا چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو سکتی ہیں، کیسے دونوں کے درمیان ایک ایسا بیلنس ہو کہ ایک سماج و معاشرہ پاکیزہ سماج و معاشرہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کیا اور جہاں جہاں مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریاں تھیں ان تمام کو واضح فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طریقہ بنایا، بتلایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بات ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں برائی ہے، اور جہاں جہاں برائی ہے ان کو دور کرنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی کے لے کو آگے بڑھا دینا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.